اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. قرآن مجید کی ہم لوگ جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے اور قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور روزانہ یہ سب سے امپورٹنس ہے جو ہم 5-10 منٹ بولتے ہیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے. ورنہ کتاب تو سب کے پاس ہے اور قرآن وہ پڑھ سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ان اتل القرآن 62 ٹائم اللہ قرآن میں کہتا ہے پڑھو پڑھو. قرآن پڑھنے کی کتاب ہے اور نادان وہ ہے، جاہل وہ ہے، احمق وہ ہے جو قرآن نہ پڑھے. قرآن کے لیے ہے کہ قرآن برکت ہے، قرآن سے میموری تیز ہوتی ہے، قرآن سے اندر کی فیلنگ جو ہے وہ سکون ملتا ہے، قرآن سے ایمان بڑھتا ہے. تو کم از کم آج 3 بینیفٹ، 3 فائدے ہم قرآن مجید کے سیکھیں. قرآن سے سب سے پہلے ایمان ملتا ہے، دوسری چیز ہے سکون ملتا ہے. دیکھیے سکون آج دیکھیے کتنا بھی پیسہ دولت سب کچھ خرچ کرے سکون نہیں ملتا. سن لیے ادھر دیکھیں، سکون نہیں ملتا. کچھ بھی کر لو، آج جتنا جو ہے انسان ایجادات بڑھتی جاتی ہے. سوچتا ہے سائیکل ہے، چلو موٹر سائیکل آئے گی تو سکون ملے گا، موٹر سائیکل آئے گی تو نہیں، کار آ جائے گی تو سکون مل جائے گا، کار آئے تو اب یہ ہو جائے گا تو سکون ملے گا، یہ بنگلہ. کبھی کوئی انسان اس دنیا میں مطمئن پرسکون نہیں ہوا. لہذا دولت سرمایہ سکون کی ذریعہ نہیں ہے. سکون کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے انسان کو سکون ملتا ہے. سکون کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بات سنتا ہے. ہاں، جتنا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اسے سکون ملے گا. کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جو میرے بندے کو سکون دے گا ہم اسے سکون دیں گے. ہم اللہ کا ذکر کیا مطلب ہے کہ بیٹھ کے اللہ 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 کریں، یہ نہیں. اللہ نے جو آرڈر دیا ہے اس کو مانیں، اس کو فالو کریں. جب ہم اس کی کتاب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس نے گھر والوں کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی ہسبینڈ کے ساتھ، بچے باپ کے ساتھ کیسا ویوہار کریں، کیسا حق ادا کریں، یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ بتائے گا. تو جیسے جیسے سکون کا ایک فارمولا یاد رکھیے گا، سکون بانٹو سکون لو، خوشی دو خوشی ملے گی. جو دوسروں کی زندگی میں سکون نہیں دیتے انہیں کبھی سکون نہیں ملنے والا. جو دوسروں کو خوشی نہیں دیتے انہیں بھی کبھی خوشی نہیں ملے گی. یہ ایک چیز ہے کہ قرآن کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ قرآن سے ایمان ملتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ قرآن سے سکون ملتا ہے. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ میموری شارپ ہوتی ہے. جو ٹینشن ہوتا ہے انسان کے دماغ میں، نروس پن آتا ہے انسان کے لیے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کا سب سے بہترین علاج، سب سے اچھی دوا قرآن ہے. قرآن خود کیا ہے؟ ما شفاء للناس. قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے. تو ہم اپنی میموری بھی اس سے شفا کا حاصل کر سکتے ہیں، اپنا دل بھی ایمان کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے ٹینشن کو ختم کر کے سکون قرآن سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ 3 باتیں ہیں تو کم از کم 3 گھنٹے کا لیکچر ہے اس بات میں، لیکن آپ کو میں نے وہ دے دیا کہ آپ اسے سرچ کریے گا، بڑھائیے گا، گہرائیوں میں جائے گا. تو ایک امپورٹنس ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے. 62 ٹائم یہ ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. ہر عالم میں قرآن پڑھنا ہے ہمیں کسی طرح. پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا ہے،
پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ ہر اسٹوری قرآن کی ہمیں جانے، اس سے عبرت حاصل کریں۔ ان کے زمانے میں لوگوں نے جناب موسیٰ کو کتنا ستایا، جناب ابراہیم کو کتنا ستایا، اس سے عبرت حاصل کریں، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن قرآن ایک سبجیکٹ ہے کہ اسے ہمیں اپنے دل میں اتارنا ہے، اپنے دماغ میں ہمیں اسے بالکل بہرحال اتارنا ہے۔ اتنی دیر ہم لوگ پڑھیں گے جتنی دیر ہماری دلچسپی رہے گی، یعنی آدھا گھنٹہ 40 منٹ، جتنی جو ہے آپ کے دلچسپی رہے گی، اور جتنے دن 4 دن یا 5 دن، تاکہ وہ ہمارا جو ہے، اس لیے کہ بہت سے کام ہوتے ہیں آپ کے۔ اب ہم لوگ پہلی مرتبہ پہلے شروع سے کیا پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو پہلا کام کیا کریں گے؟ طہارت حاصل کریں گے۔ طہارت یعنی وضو کریں گے۔ وضو میں بڑی برکتیں ہیں، بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا وضو سے۔ آج دنیا میں کہہ رہے ہیں نا کہ ہاتھ دھلا کرو کورونا وائرس کی وجہ سے، تو اللہ نے تو پہلے ہی سے کہا تھا وضو کرو۔ ہاتھ دھلنا بہت فائدہ مند ہے۔ طب اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، ہمارا رسول بھی کہتا ہے، اور دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے وضو کرنا۔ وضو جو کرتے ہیں اسے بہت زیادہ بینیفٹ اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے 3-4 اسٹوریاں آپ کو بتائی تھیں، اور اگر اسٹوری میں لگ جائیں گے تو اور آگے ہوگی انشاءاللہ، اور باتیں ہوں گی۔ ابھی تو ہم قرآن پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑا عظیم تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن اس سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم پاک ہوں گے، وضو کریں گے تاکہ بیماری سے دور ہوں، اللہ سے قریب ہوں، شیطان سے دور ہوں، رحمان سے قریب ہوں۔ کس کے ذریعے؟ وضو کے ذریعے۔ دوسری چیز ہے خوشبو لگانا، دماغ توجہ کے ساتھ۔ اب ہم بیٹھے ہیں، کہیں اور دماغ ہو تو ایسا نہ ہو، تو لہذا ہر طریقے سے انسان کے سوچ ہو کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں۔ یہ سوچو، قرآن ہے نا، قرآن یہ کتاب نہیں ہے، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم یہ بات کا جواب دیں۔ اور جب ہم مصلی پر، جہاں نماز پر نماز پڑھتے ہیں، تو ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم خود خدا سے بات کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز نوٹ کریے کہ ہمیں طہارت کرنا ہے، وضو ہر عالم میں کرنا۔ جو لوگ، اچھا ہم نے تجربے کی دیکھا ہے، مکہ شریف میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مولانا میں طواف نہیں کر پاتا ہوں، ہمارا وضو رہتا نہیں، بار بار چلا جاتا ہے وضو، کیا کریں؟ ہم نے کہا وضو کرنے کی عادت ڈال۔ 2 دن اس نے ہر وقت جیسے وضو ٹوٹتا تھا ویسے کر لیتا تھا۔ تو اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد کہا اس نے کہ میرا پیٹ بھی صحیح ہو گیا اور میرا وضو اب نہیں ٹوٹتا 4-4 5-5 گھنٹے۔ تو بہت بڑا فائدہ ہے وضو کرنا۔ اور ہمارا اگر سبجیکٹ جو ہے وہ ڈاکٹری اور طب کے ہوتا تو میں اس کے اوپر بارے میں بتاتے کہ طب کا فائدہ کیا ہے اور ڈاکٹر کے اعتبار سے اور دنیاوی فائدہ وضو کا کیا ہے، وہ پھر بیان کرتا ہوں اور بعد میں ہوگا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد ہم لوگ جو ہے قرآن کی تلاوت کے لیے پہلا بات کیا کہی تھی کہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے، شیطان کو بھگائیں گے، رحمان کی طرف جائیں گے۔ اس میں بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ اپنی طرف سے نہیں، سورہ نحل 98 نمبر کی آیت میں اللہ کہتا ہے جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو شیطان الرجیم سے پناہ مانگو، اور یہ پناہ کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ تو شیطان الرجیم سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے، اور یقیناً ہم وہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمارے سارے بزرگ یہ سن لیں، قرآن ہماری زبان نہیں ہے، ہم اس کو اپنے اعتبار سے نہیں پڑھیں گے۔ ایک ایگزامپل دے دیں، ہم کہیں آواز جو ہے وہ شور کر رہے ہیں، دیکھیں ہم جو ڈیلیوری کرتے ہیں الفابیٹ کی منہ سے، تو عربی زبان میں جو الفابیٹ 29 نکلتے ہیں، کبھی ناک سے، کبھی دونوں ہونٹوں سے، کبھی ٹنگ سے، زبان سے، کبھی تعلق سے جو ہے درمیان میں ہے، اور کبھی گلے سے۔ 5 جگہ سے 29 حرف نکلتے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل
یہ 2 نقطے والا قاف ہے، اس کو گلے سے نکالیں گے قاف. اگر اسے کاف کہیں گے، منہ سے نکالیں گے کاف، تو دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بالکل الٹا ہو جاتا ہے. اس کو کہیں گے قل هو اللہ، قل کہہ دو میرے پیغمبر، کہہ دو اللہ ایک ہے. لیکن جب آپ کہیں گے قل هو اللہ تو کہتے ہیں کھاؤ اللہ ایک ہے. قل یعنی کہو، آرڈر دو کہ اللہ ایک ہے. اور جب کاف سے بولیں گے قل تو اس کا مطلب کھاؤ اللہ ایک ہے. کتنے بات ہیں؟ تو ہر جگہ آپ کو وہ معنی الگ الگ کر دیں گے. اس کو ہم کہیں گے کیا بولیں گے؟ مخارج، نکلنے کی جگہ. 29 الفابیٹ کہاں سے نکلیں گے؟ اس کو کہتے ہیں مخارج. خارج ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، ڈیلیور ہونے کی جگہ. حرف کس کو کہتے ہیں؟ جو الفابیٹ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں اسے حرف کہتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں کہ عین کہاں سے نکلتا ہے، ہے کہاں سے نکلتا ہے، حمزہ کہاں سے ہوتا ہے، غین کہاں سے نکلتا ہے. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ آئیں گے. اب جو بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دل میں نقش ہو جائے. میں بھی چاہتا کہ کتاب کھول کے پڑھا دیتا، اس میں تھوڑی محنت لگتی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خداوند عالم نے جنت میں 70,000 محل یاقوت سرخ کے بنائے، لال. آپ دیکھیے آپ کے علاقے میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پتھر والے ہوں گے، موتی والے ہوں گے. لال ریڈ کلر کے جو موتی ہے تو بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جو بسم اللہ پڑھے گا پیغمبر اسلام کہتے ہیں 70,000 محل لال یاقوت سے، ہر محل میں 1000 سفید موتی کے، ہر گھر میں 70,000 تخت ہوں گے. ہر تخت پہ سبز ہوگا، ہر تخت فرش پہ ہوگا، ہر تخت جو ہے وہ سند استبر ہوگا، ہر فرش پر ایک حور ہوگی اور ہر حور کے 1000 گیسو ہوں گے اور ہر گیسو پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا. کس کو ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ جو کرے گا پورے صراط سے جلدی سے کراس ہو جائے گا، آگ جہنم کی اس کے لیے بجھ جائے گی. اگر ٹیچر معلم بسم اللہ کسی کو پڑھاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ خدا اس کے بچے، اس کے والدین اور پڑھانے والے معلم کو بھی اللہ آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. ہم کچھ نہ سیکھیں تو کم از کم بسم اللہ ہی اگر ہم سیکھ لیں تو بسم اللہ کتنی ہے؟ میں نے کہا نا کہ ہر لفظ کے بارے میں 10 اجر و ثواب ملے گا. اور بسم اللہ کے بغیر ہمیں کچھ نہیں کرنا. جو بغیر بسم اللہ کے کچھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ شیطان رہتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، وسوسے ڈالتا ہے. 8 جگہ اس کے لیے پرابلم کر دیتا ہے شیطان. لہذا ہر کام میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے. اب تجوید یعنی اچھا بنانا. اعطاء کل حرف حقا، ہر حرف کا اس کا حق ہے. ہم دیکھیں کسی کا حق نہیں مارتے نا، تو عین کا جو حق ہے کہاں سے نکالیں گے؟ اس کا حق نہیں ماریں گے. فے کہاں سے نکالیں گے؟ اس کا حق نہیں ماریں گے. ہے کہاں سے نکالیں گے؟ اس کا حق نہیں ماریں گے. اب ہم لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں جو ہم لوگ کل پڑھ چکے تھے اس کے آگے. دکھائی دے رہا ہے؟ اب مائک کھول لیجئے آپ لوگ. ہم نے تقریباً سب کی زیارت بھی نہیں کی. مومن کو، مسلمان کو، قرآن پڑھنے والے کو دیکھنا بھی ثواب ہے. کم از کم ایک ساتھ ہم لوگ بیٹھتے تو ہیں. ہاں آواز دیجیے گا. اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں گے. سن رہے ہیں؟ چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اعوذ باللہ من الشیطان زندگی یہ ہو چکے الرجیم پریکٹس کرنا ہے اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان کہ نہیں شرمانی ہے دو ایک آدمی کی آواز آ رہی ہے باقی لوگ رک جا رہے ہیں اعوذ باللہ کہتے ہیں اس کے بعد رہ جاتے ہیں اعوذ اعوذ پہلے الف ہے ہم لوگ اردو نہیں پڑھ رہے ہیں اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلقلہ رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم بہت اچھا ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب چلیے پانچواں لیسن ہم لوگ پڑھیں گے آواز کو پریکٹس کرائیں گے اپنے ٹون کو اپنے ساؤنڈ کو ہی پریکٹس کریں گے دیکھیں نون بنا ہے سب پہچانتے ہیں نا جی کیا ہے نون اس کے اوپر ایک ریڈ کلر کا جو ہے ڈنڈا پڑا ہوا ہے تو کیا بولیں گے نا 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 وا ذا را 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 نظرا نظرا اردو میں دیکھیں نظرہ بولتے ہیں عربی میں کہتے ہیں نظرا 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 پریکٹس کریے دیکھیے وہ زبان کو گول گھما کے وہ جیسے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے ویسی آواز آتی ہے رے نظرا ہاں بہت اچھا اب دیکھیے ماں لی مثلی سے الگ نکلتا ہے دونوں دانت کے بیچ میں ہم اپنی زبان کو باہر نکالیں گے تھوڑا سا مسالہ اسی سے ثواب ہے ثواب جو ہم لوگ جو ہے بینیفٹ جو ہے وہ جانتے ہیں ثواب وہ سے ہے اگر سین سے پڑھیں گے ثواب تو اس کے معنی بدل جائیں گے ثواب نہیں اسی لیے مسالہ نہیں ہے مسالہ بہت اچھا پہلے ایک سمجھ لیجئے کہ ہے جو ہوتی ہے اور حمزہ اور عین اور ہے یہ گلے کے بالکل نیچے والے حصے اپنے گلے کو گردن کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک پہلا حصہ جو زبان سے قریب ہوتا ہے دوسرا بیچ کا اور تیسرا یہاں سینے سے قریب ہے سینے سے جو گلا قریب ہوگا جتنا
اس سے نکلے گا ہے، عین، ہے، حمزہ اور ہے. حمزہ اور ہے. کتنے نکلیں گے؟ 4 حرف. لیکن جو ہے وہ درمیان بیچ والے گلے سے نکلیں گے غین اور خے. جیسے عین، بلغم نکالنا ہے، کھانستا ہے تب انسان جیسے آواز آتی ہے نا، خے، ہے، خے، خے، غین، خے، غین. غین، ہاں، غین، گلے کے بالکل آخر سے زبان کے گلے میں جگہ جہاں ٹنگ ہوتا ہے اور زبان سے بالکل ادھر توجہ کریے عین، بچے، دیکھیں جیسے میں کریں یہ زبان کے نیچے. دیکھیے بیسک بہت زمانے کے بعد ہم پڑھا رہے ہیں، حوزے میں پڑھانے والے لوگ اس طریقے سے، لیکن کیونکہ آپ آمادہ ہیں ماشاءاللہ، اچھا ادب ثواب ہے، لہذا تھوڑی دیر ہم لوگ کور کر لیں، ادھر ادھر دھیان نہ رکھیں. یہ زبان کے نیچے سے بالکل پہلے حصے سے زبان جہاں شروع اور ختم ہوتی ہے وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کیا نکلتا ہے؟ غین، خے. غین، غین، عین، بالکل آخر سے کیا نکلتا ہے؟ حمزہ اور ہے. بیچ سے کیا نکلتا ہے؟ عین حمزہ، اور ہے. ہے، اور بالکل زبان کے ختم ہونے سے کیا نکلتا ہے؟ غین اور خے. غین، غین اور خے. غین، ہاں، اب یہ پڑھیے ہاں، ہا، یہ ہاں نہیں ہے، ہاں. ہاں، ہاں کہاں سے نکلے گا؟ آخر میں، گلے کے بالکل آخر میں، بیچ، ہاں کیا بیچ گلے سے. ہاں، ہا، پے، فے، ضا، غا، ضا، ظا، حافظا. حافظا. قرآن پڑھیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا، دلچسپی ہے کہ قرآن کہتے ہیں مقناطیس ہے، کھینچتا ہے اپنی طرف، بلاتا ہے. حافظا، حافظا، ماشاءاللہ حافظا. بہت اچھا. یا یا تو تو فو یتوفو. یتوفو. یہ قرآن کے سب لفظ ہیں، آپ قرآن پڑھ ہی رہے ہیں. نظرہ، مسئلہ، حافظہ، وہی ہے سب جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کے لفظ ہیں، کلمے. یتوفو، یطوفو، یا یا او قو لو، لو یقولو. یقولو یہ بھی قرآن میں بہت سی جگہ پائیں گے. یقولو، یقولو یقولو. یقولو غابا، غابا غا، با غا، غابا. غلبا، ہاں، فا، فا پڑھیے، فا، با ری، ری، می، ری نا، مینا نا، بارے، مینا، ساری مینا تاری، ری، مینا. ساری مینا بہت اچھا. اچھا، تی، تی نا، نا آتینا، آتینا انشاءاللہ آپ لوگ فرائیڈے سے قرآن شروع کر دیں گے. بہت انشاءاللہ. فاسٹ جا رہے ہیں، بہت فاسٹ جا رہے ہیں. 1 مہینے کا ہے کورس ماشاءاللہ، ایک ایک لفظ ایک ایک چیز ہوتا ہے، لیکن بہت جلدی کور کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور جو بیچ بیچ میں آئے گے وہ انشاءاللہ آگے ہم لوگ کلیئر کرتے جائیں گے. جی. آتینا،
آتینا ماشاءاللہ. یوسا یوسا لو. لو دیکھیں قرآن پڑھ رہے ہیں بچے اور جو ہے دوسری چیز میں ڈسٹرب نہیں کریں، کوئی اور آواز نہ آئے. یو سولو یوسلو سالو یوسلو واقعنا واقعنا راقینا واقع قے راقینا قاف. زبان کے بالکل لاسٹ، اپنے زبان کو لاسٹ حصہ اوپر سے ملاؤ گے، تعلق سے ملاؤ گے تو قاف نکلے گا. قاف بالکل ٹنگ آپ کی آخری اسٹیج ہو وہ اوپر سے ملائیں گے آپ. راقینا واقعنا واقینا واقعنا. ہر جگہ کام آئے گا. تقوی میں قاف آئے گا کام. وقنا عذاب النار، عذاب قبر سے ہمیں بچا لے. واقعنا نو نو ری دو ای دو آواز تھوڑا سا کلیئر بنی آپ لوگوں کے. نعيدو عذابي نريدو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. جھٹکے سے آج جھٹکے کے ساتھ
دون یوقی اب دیکھیے شین ہے ایس ایچ زبان کے بالکل بیچ حصہ زبان کا شروع کا آخر کا بالکل بیچ کا حصہ اوپر ملائیے زبان کو اوپر ملائیے زبان کا بیچ والا حصہ شاکی انما ولیکم اللہ ہاں اب آگے پڑھیے اردو میں بولیں گے قلوب دل، عربی میں قلوبی ابھی قاف پڑھ چکے ہیں بہت سے قلوبی کو ملا کے بے قلوبی ماشاء اللہ وقابہ اب دیکھیں کتنے الفابیٹ 29 پہلے گلے میں 3 گلے کے آخر سے کیا نکلے گا حمزہ اور ہے گلے کے بیچ سے کیا نکلے گا عین اور ہے اور گلے کے بالکل پہلا حصے سے کیا نکلے گا غین اور خے شین زبان کے بیچ حصہ یہ زبان ہے اس کا بیچ حصہ اوپر ہم جو ہے تعلق لگائیں گے ایسے گول تو شین نکلے گا کیا نکلے گا شین زبان کے آخری حصے بالکل آخری حصے اوپر گلے پہ لگائیں گے زبان کا آخری حصہ تو کیا نکلے گا قاف کیا نکلے گا اور یہ چھوٹا والا کاف جو نکلتا ہے نا وہ نکلتا ہے زبان کی جڑ کو تھوڑا سا ہٹ کے نیچے کر دیں گے کاف نکلے گا اوپر ملائیں گے تو قاف نکلے گا تھوڑا سا نیچے کریں گے کاف واد یہ زبان کو تھوڑا سا منہ کریں گے ادھر یا ادھر زبان کو ادھر گھمائیں گے نکلیں گا واد
ضاد دیکھا ضاد 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 ذات ضاد 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 لام لام نون جو ہے ناک سے نکلے گا، ناک سے نون نکلے گا، نون 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 ہوٹ سے نکلا واو، واو 4-5 لفظ کو جو ہے تھوڑا پریکٹس کرنا ہے، باقی ہاں سے زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے بیچ سے نکلے گا سے. ٹے سے چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين دلیل نہیں، دلیل شیطان کو نہیں کہتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب الحمد العالمين الگ ہے، جوائنٹ کہیں نہیں ہے. اللہ دیکھے الحمد دال کے اوپر بالکل پیش بنا ہے، پھر للہ بالکل الگ ہے. اگر اس کے اوپر جزم ہوتا اور اس کو جوائن کرنے ہوتا تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، دلیل نہیں پڑھیں گے. الحمد لله رب العالمين للہ رب العالمین، دونوں الگ الگ ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. دین. دین. ایاک نعبد ایاک نعبد و وإياك نستعين. ایاک نستعین. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. المستقیم. اگر یہاں رکیں گے اسٹاپ کریں گے تو میم کے اوپر جو زبر بنا ہے وہ نہیں پڑھیں گے. اگر اسٹاپ نہیں کریں گے تو ملا کے پڑھیں گے. صراط صراط الذين الذین أنعمت انعمت أنعمت عليهم علیہم عليهم غير المغضوب غیر المغضوب علیہم ولا الضالين. ولا الضالین. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں چلیے آج ہم لوگ ایک بسم اللہ کرتے ہیں، بعد میں پھر کل پریکٹس ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحمن الرحیم. دونوں کی آواز آئے. الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم قل 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 اللہ الله أحد نہیں قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. الصمد اللہ الصمد. اللہ الصمد. الصمد لم یلد لم یلد يلد ولم یولد
ولم يولد 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 ولم يكن له ولم يكن له دو چار طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں. ابھی ہم لوگ سیدھا یہ پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. چار طریقے سے پڑھتے ہیں. ابھی دو طریقہ ہے, ایک نون کے ساتھ پڑھتے ہیں, ایک نون کو چھوڑ کر کاف کو ڈائریکٹ لام میں جوائن کر دیتے ہیں. کل لہو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد أحد. أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد الله الصمد. الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد.